نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم محترم بزرگوں دوستو عزیز طالب علم ساتھیوں معزز علماء کرام خصوصاً حضرت مولانا محمد رضوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے تو پہلے مخاطب سن خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عظیم ثنا خان بھائی عبدالرحمن، مولانا لیاقت صاحب اور ساڑھے سارے اندے سرپرست میرے مربی میرے مشفق حضرت مولانا شاہ محمد صاحب، اللہ انہاں دا سایہ ساڑھے سراں تے تا دیر قائم فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید دیاں چند آیتاں تلاوت کرن دی اللہ نے سعادت بخشی ہے۔ ساری کائنات دے اندر ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے تو بہتر ہو جاؤں، اور دوسرے تو بھی بہتر ہو جاؤں تے میری آج دی حالت تو میری کل دی حالت بھی بہتر ہو جائے، جنہوں تسی مستقبل کہندے ہو۔ کوئی کسے رنگ وچ بہتری تلاش کر رہے ہیں، کوئی کسے رنگ وچ بہتری تلاش کر رہے ہیں، معیار اپنا اپنا، طریقہ اپنا اپنا۔ مکے دے کافر جڑے 360 دے پجاری سن، انہوں نے بھی پوچھیا جاندہ سی نا کہ کیوں کر دے ہو؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اسی تے تاں کرنے آ کہ اسی رب دے قریبی ہو جائیے۔ طریقہ غلط سی، چاندے او بھی بہتری سی، رب دا قرب سی۔
ایک طریقہ بہتریدہ ابو جہل نے اپنایا، ایک طریقہ بہتریدہ صدیق نے اپنایا۔ اور جڑا طریقہ میرے نبی دسیا اس طریقے نال صدیق بھی بہتر ہو گیا، عمر بھی بہتر ہو گیا، عثمان بھی بہتر ہو گیا، علی بھی بہتر ہو گیا، بلال بھی بہتر ہو گیا، طلحہ بھی بہتر ہو گیا، زبیر بھی بہتر ہو گیا، خبیب بھی بہتر ہو گیا، خباب بھی بہتر ہو گیا، اور صحابہ بھی بہتر ہو گئے تے صحابہ دے غلام بھی بہتر ہو گئے۔ جڑا معیار کافر تلاش کر رہے سی اور دوسرا معیار میرے مصطفیٰ نے دسیا۔ اج ہر بندہ کہندا جی میں او دے تو بہتر، حالانکہ اللہ کہندا ہے کہ تسی ایک گل کہن دی بجائے اپنے آپ نو جھکاؤ گے تے میں تانوں بڑھاواں گا۔ حضرت لقمان دیاں وصیتاں نہ ذکر فرما رہے سی، حضرت ایک وصیت فرمائی جا کے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وہ پتر زمین تے اکڑ کے نہ چلی، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، پتر تیرے اکڑ کے چلن نال زمین بھی نہیں پھٹنی تے تیرا سر آسمان نو بھی نہیں پہنچنا، اس واسطے آجزی نال چل، جنہ چکے گا اللہ تینوں اونہ ہی اٹھائے گا۔ میں کیا پروردگار فتح پر دے کو یور مسلمان بھی چاندے نے اسی بھی بہتر ہو جائیے۔ ہر مومن، ہر مسلمان، ہر جوان، ہر طالب علم اے چاندہ ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، بہتر ہو جاؤں۔ اللہ فرماندے نے میں معیار قرآن وچ دس دیتا ہے۔ یا اللہ کون بہتر ہے؟ جدی برادری بڑی ہے وہ بہتر؟ فرمایا نہیں۔ اللہ جدہ خاندان بڑا ہے وہ بہتر؟ فرمایا نہیں۔ مولا جدی ذات بڑی ہے وہ بہتر؟ فرمایا نہیں۔ جدے کلو مال زیادہ ہے وہ بہتر؟ جدی جائیداد زیادہ ہے وہ بہتر؟ یا اللہ جدہ اثر و رسوخ زیادہ ہے وہ بہتر؟ اللہ فرمانے نے گلہ چھاڑ میرا قرآن پڑھ۔ میں کہہ رہا یا ایوہ الناس، اے لوگوں، اور کوئی کہندہ ایسی رانے ہونے ہیں تو ساڑھے نال کوئی دوجہ مقابلہ نہیں کر سکتا، دوسرا کہندہ ایسی گجر ہونے ہیں تو میں ہی کہنا اوہ سبحان اللہ کہو۔ اللہ دی قسمیں تو انہوں پلیکھے لگے ہوئے نا، اس روڈ تے اسی پیسے واسطے چڑھے ہی نہیں۔ یہ تو ویسے کہ غلط فہمی نے غلط پڑھایا ہے کہ اسی پیسے واسطے تو آنے ہیں، محبت واسطے آنے ہیں۔ اور میں لیاقت صاحب میرے نال ہوندے ہیں، پوچھو میں پیسے سٹن دندہ بھی، بلکہ انہوں نے پوچھو، عمر نے پوچھو، میں پیسے سٹن دندہ بھی نہیں، لیکن تو انہوں میں کدی منع بھی نہیں کیتا، آج منع کرانگا نہیں، آج منع کرانگا نا، کیونکہ ان تُسی بھی اس لسٹ میں چاہ گئے گا نا جیتے کدی کدی آنا سبحان اللہ کہو چی۔ کوئی کہہ رہے ہیں میں فلاں برادری دا میں بڑا، اللہ کہتے ہیں سارے انہوں چھاڑ کہ تو میری مان، یا اللہ تو سنا۔ فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا، میں تہاڈی اکڑاں ویکھنا پیا عرشاں تے بیٹھ کے، تسی جڑے دعوے کر رہے ہو میں ویکھ رہا، میں غافل نہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے میں چودھری، کوئی کہہ رہا ہے میں بڑا، اے سائیکل والا میرے تو کم ترے، میرے کولو گاڑی ہے میں بہتر ہاں، ادھی زمین تھوڑی میرے تو کم ترے، میرا زمین بننا زیادہ میں بہتر ہاں۔ کوئی کہہ رہا ہے ادھی کوٹھی نہیں،
ادھا چھوٹا جا گٹھی ہے اور میری کوٹھی میں بہتر ہاں. کوئی کہہ رہے نہیں بھائی ادھے گلی اگوں دی فرنٹ روڈ نہیں جاندہ, ادھا کار پچھے ہے, میرا فرنٹ دے ہے, میں بہتر ہاں. کوئی کہہ رہے ہیں میرے 7 بیٹے نے, ادھی اولاد کوئی نہیں, میں بہتر ہاں. اللہ کہتے ہیں سارے جھگڑے چھوڑو اور میرا قرآن پڑھو, تسی سارے ایک کوئی باپ دے ایک کوئی ماں دی اولاد ہو. من ذکرم و انسا, ایک تہاڈا پیو ہے تے ایک تہاڈی ماں ہے. یا اللہ پھر اسی تے فلاں برادری دے, اے دوسرے فلاں برادری دے. اللہ فرماتے ہیں میری سن, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اوہ تہاڈیاں برادریاں میں تاں بنائیاں نے تاکہ تعارف ہو جائے. اس لئے نہیں بنائیاں کہ تسی کہو جی اسی وڈے تے اسی بہتر, لِتَعَارَفُوا. اچھا یا اللہ تعارف واسطے کوئی فلاں قبیلے دا کوئی فلاں برادری دا, فرمایا ہاں جی میں میرا قرآن کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. یا اللہ پھر بہتر کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم. میں واٹس اپ گروپ دے وچ ایک میسج سن رہا سی کہ ایک دوست نو اللہ دے نبی دی زیارت ہوئی, اللہ سارے نو حضور دی زیارت کروائی. وہ سنا رہا سی کہ اللہ دے نبی نے میں نو حکم دیتا ہے, بار بار اللہ دے نبی دی میں نو زیارت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا میری امت نو کہو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو, تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو, گناہاں تو بچو تے میرے تو ڈرو. تے گناہاں تو ویسے ہی بچنا چاہیے ہے کیونکہ حضرت فرما رہے سی کتھے بے کے کرو گے جتے خدا نہیں دیکھتا, ویسے ہی بچنا چاہیے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اوہ تواڈے وچوں سب تو بہتر او ہے جیڑا اتقا ہے. سنو ہن میری تقریر. حضور نے اعلان فرمایا تے سارے نے کہا نہیں اسی تیری نہیں من دے سوائے ایک نے. ابو بکر نے کہا جی میں من. تو جدو ابو بکر نے اعلان کیتا کہ میں مننا, لوگاں کہا تو من, تو تے کدی سوچنا ہی نہیں, کدی سوچ بھی لیا کر. او محمد کہہ رہے ہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی بگڑی بنان والا نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی مسجود نہیں. تے 360 کتھے جان گے, کدی سوچ بھی لیا کر. ابو بکر نے کہا نہیں, جنہ سوچے انہاں منیا نہیں, جنہ منے انہاں سوچیا نہیں. سوچی پہ آتے بندہ گیا. ابو بکر نے نہیں سوچیا, فرمایا آقا تسی کیتا ہے تے میں کہنا کہ میں تو آڈا. کتنا بلند مقام ہے. آج تو میرے کو شیر پڑھانے میں اٹھ کے میں صدہ ہو کے مائک تنگ نہ کرے, تیرے سر تے پڑھنے نہ, آج میں تیرے سون دے سر تے. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے, بستر نبی دے کول ہے لگایا صدیق نے. پہلے الہ آکھیا حاضر میرے حضور, سوچا ذرا نہ
نہیں بنا دواں گا، تینوں میں ایک نمبر دے دواں گا۔ ساری کائنات دے اندر کوئی تاریخ تے کوئی ہسٹری آ کے تیرا نمبر تبدیل کرنا چاہے، ابو بکر تینوں پچھے کوئی نہیں کرے گا، وہ کہ تینوں پہلا نمبر میں دینا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھیا ہے، کلمہ پڑھنے وچ بھی پہلے ابو بکر، تبلیغ کرنے وچ بھی پہلے ابو بکر، اپنے نبی دا دیدار کرنے وچ بھی پہلے ابو بکر، تے نماز پڑھنے وچ بھی پہلے ابو بکر، روزہ رکھنے وچ بھی پہلے ابو بکر، صدقہ کرنے وچ بھی پہلے ابو بکر، خیرات دینے وچ بھی پہلے ابو بکر، تے آج ابو بکر اپنے نبی دے نال پہ جا رہا ہے، تے رستے دے اندر کوئی غلام نو مار پہ رہی ہے، انہوں آزاد کر دیتا ہے پیسے لا کے۔ اے کون؟ انہوں بلال کہن دینے، انہوں حبشی دا کالا کہن دینے، انہوں میرے نبی دا آلہ کہن دینے، رنگ دا تے کالا ہے، قسمت دا آلہ ہے، رنگ دا کالا ہے پر قسمت دا آلہ ہے، رنگ دا کالا ہے پر قسمت والا ہے۔ آج بیٹھے اپنے نبی دے سامنے آ گیا، میرے آقا نے فرمایا بلال بڑا واقعہ تسی سندے رہندے ہو، حضرت بلال نے دودھ پیش کیتا، آقا نے دودھ لیا، اس بکری جو جڑی دودھ ریسی دندی المختصر، جدوں بلال نے ویکھی میرے نبی دی برکت تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تے آج رات اپنے گھر دے اندر جا کے فتح پور دے غیور دوستا تینوں تے جمعرات دی ہر رات نو مولانا عبدالحمید صاحب آ کے ذکر کران، تے تو ذکر کرے، تینوں روکن والا کوئی نہیں، تینوں ٹوکن والا کوئی نہیں، تینوں منع کرن والا کوئی نہیں، تیرے تے سرپرستی بھی مولانا شاہ محمد صاحب دیئے۔ کیسا منظر ہوئے گا جدوں کر امیہ دا ہوئے، ذکر بلال دا ہوئے۔ بیٹھ جا بھائی، بیٹھ جا، وہ میرے مہمان ہیں، میرے بھائی ہیں مولانا راشدی صاحب، وہ آئے ان کو پیسے دینا، آپ مہمان بھی ہیں، وہ میری بات سن لو صرف تھوڑی سی مختصر، تسی پیسے لے کے آندے ہو تو سارے تواڈے وال ویکھ دینے، انکار نہیں، میں منکر نہیں پیسے دا، تو جیڑی گل میں اگوں کہنی ہے ہونی نہیں کدی کہ مینوں بعد چ مل لیو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ، جڑے اپنے آپ آ رہے میں کہڑے کھچنا پیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ و اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ توجہ میری طرف، ویسے تسی اپنے ائمہ دی خدمت کیا کرو ڈینی، پنڈ دے چودھری نے کیا مولوی صاحب متولی مسجد دا سی، مولوی صاحب میرے پتر واسطے دعا کرو انہوں اللہ نوکری دوے، انہوں نے سویر دی نماز بعد ہوئے گی جی، صبح دی نماز ہوئی جی، یا اللہ حاجی صاحب دے بیٹے نے نوکری دے اور تنخواہ بھی میرے جنی لائیں، حاجی صاحب گسے جا کے اے تو کیا ہے جی، میں کوئی ماڑی دعا کی تھی، میں کہا جی نوکری بھی دے تنخواہ بھی میرے جنی ہوئے، وہ تیری تنخواہ جو گزارا ہوئے گا، انہوں نے کہا میرا دے ہندہ ہے نا، اوے اللہ سانو دے رہے ہیں تے اللہ برکت بھی پا رہے ہیں، تو اسی سبحان اللہ کہو، اللہ گزارے کرو۔ حضرت بلال ذکر کر رہے نے امیہ دے گھر تیری مسجد ذکر ہو رہے، حضرت بلال دا امیہ دے گھر ذکر ہو رہے، کیسا منظر ہوئے گا، اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے، اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے، نبی دا دامن پھڑیے تانگل بن دیئے، تانگل بن دیئے، تانگل بن دیئے، کلمہ بلال نے پڑھیا کفر دا سینہ سڑیا، کلمہ بلال نے پڑھیا کفر دا سینہ سڑیا، وانگ بلال دے کلمہ پڑھیے تانگل بن دیئے،
سنو میں پیر تے نہیں پر میں ذکر تے کرا سک رہا نا کرو میرے نا اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے کیا اچھی سبحان اللہ سب شہرہ تو سونا شہر مدینہ جنوں ویکھیا لوگوں ٹھردا سینائے چل وچ مدینے مریے تانگل بن دیئے چل وچ مدینے مریے تانگل بن دیئے اللہ 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 کریے تانگل بن دیئے حضرت بلال ذکر کر رہے نے ادھر چل گیا پتہ امیہ نو کوڑا لے کے آ گیا کہنے نے بلال میرا تے مشکل کشا ایک نہیں 360 نے تے میرے گھر وچ ایک دا نا کیوں پہ علی نام حضرت بلال چکی چلائی جا رہے نے اپنے پیر دا ورد سنائی جا رہے نے ادھر بلال نے اللہ اللہ دیا ضرباں لائیاں نے اللہ دی ضرب لاؤ تے اللہ دی قسمیں کافران دے دل تے بھی اثر ہوندہ ہے امیہ دی جرت نہیں ہو رہی کہ اگے ہو کے بلال نو روکے تے ڈردہ ڈردہ آکے زور دی کوڑا ماریا تے بلال ایک واری ہور کیا زور دی اللہ تے پھر ڈریا تے ماردہ کہندہ بلال کوڑا مارا تے تیری آواز کم ہونی چاہیے پر میں ویکھیے تیرے کوڑا اندے تے آواز بلند ہو جاندی ہے ایک ہی وجہ ہے بلال کہندے نے سجنا تو مینوں کوڑا مارنا درد میرے ضرور ہوندی ہے پر جدوں تو میرے جسم تے کوڑا ٹچ کرنا اللہ پردے ہٹا کے مینوں نبی دا دیدار کرا دیندے مینوں تیریاں پیڑاں یاد ہی نہیں رہندیاں مینوں تیریاں درداں یاد ہی نہیں رہندیاں ایک دن چلدا چلدا ابو بکر نے ویکھیا امیہ مار رہا ہے ابو بکر کو رہا نہیں گیا اتنے تو کوئی جماعت میں مارے تو ساڑھے کو نہیں رہا جاندہ وہی نا تو اڈا کی لیا ہے جی یہ کہنے نا کہ اللہ ایک کوئی مشکل کشا ہے تو میں کہا یہ کہڑا کلے کہنے نا ایک گل دن نبی بھی کہی ہے اور نہیں جی سانو نہیں برداشت میں کہا انہوں بھی نہیں سی برداشت ایک کہنے نا جی کہن دو بھائی سچی گل کہن دو توجہ میرے وال ابو بکر نے آکھیا تینوں نبی آکھیا سی ہولی کہنے پر تسی سبحان اللہ اچھی کہنے نبی کیا سی ہولی کہنے ابو بکر میں بھی نبی دی گل من کے ہولی کہہ رہا سی پر جدو میری زبان تے اللہ دا نام آیا ہے اندروں اللہ نے منو کرنٹ لگایا ہے میں تے ہولی کے ہے پر آوازہ باہر اچھی آئے ہے انہیں کوڑے مارے نے ابو بکر کہتے ہیں صبر کر میں تیرا انتظام کرنا اٹھ کے کر چلے گئے نے کچھ پیسے درہم لے کے آگے تے آگے نے امیہ آج میں تیرے نل سودا کرنا ہے آج میں تیرے نل مکا کرنا ہے انہیں آکھیا کی سودا کرنے اے جڑا تیرے کلو کالے رنگ دا غلام جنہوں بلال کہندے نے آج میں تیرے کلو خریدنا ہے وہ کہندے گلی کوئی نہیں پر ایدے بدلی میں صحت مند غلام بھی لواں گا تے نال میں انہیں پیسے بھی لواں گا حضرت ابو بکر نے آکھیا سودا منظور ہے حضرت ابو بکر گئے تے غلام لے کے آگے چل سجنا جتھے تیری جگہ بندی ہے ہوتے چل اتھوں لیا کہ میں انہوں ہوتے رکھا جتھے او دی جگہ بندی ہے تے جا کے امیہ نو آکھیا امیہ اے لے پکڑ تو صحت مند غلام تے اے لے پکڑ درہم تے دنار تے کہندے لے جا بلال تے جدو ابو بکر بلال کو لے کے ٹرے نے تے پچھوں آواز دے
بکر میں تے تینوں بڑا سمجھدار تاجر پیا سمجھدا سی اج گھاٹے دا سودا کیتا ہے انہیں کیا تینوں کی پتہ ہے اج میں اپنی پسند نہیں خریدی آمینہ دی لال دی خریدی ہے تنوں کی پتہ میں خرید کے لے کے جا رہے ہیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک بندہ اگرچہ غریب بھی ہو نمازی ہو اسے سینے سے لگاؤ ایم پی اے نال دوڑ کے سلام کرنا جاندے ہو کہ تسی میری ویکھی تصویر ایم پی اے نال میں نہیں جی کھچواندہ وہ ساڑھے میں کھچوانا اسی کیوں کھچوائی اور نال خدا دی قسم اللہ نے جڑی تانوں عزت دیتی ہے قرآن والی دین والی یہ سب تو بہتر ہے ادھا مقابلہ کسے نال نہیں اللہ تو انہوں بڑھا رہے ہیں تسی اپنے آپ نو گٹا رہے ہو ہاں سارے موت جڑے لوگ دیندار سیاست دان نے اسی انہوں نے سلام کرنا وہ سارے بائی نے اور سارے دین دے نال سارے مردگار نے معاون نے اور اسی انہوں دے معاون نے اللہ حرم مولانا فضل الرحمان صاحب نعرہ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اولیاء اللہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر شہزادہ اہل سنت مولانا عاصم شاد صاحب سیاسی ساڑھے رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب نے چلو سبحان اللہ کو کی جا کے ہو رہنما دی گلاں بھی آن گئی بلال میں لے کے چلا تے کہندہ ہے تو مینوں سیت مند دے کے پیا جانا ہے ابو بکر نے آکیا جڑا ایمان دے اعتبار نل طاقت بارے میں انہوں خرید کے لے کے جا رہے ہیں باقی گل رہ گئی جدوں تک محمد نہیں سی آئے میں تجارت کردہ سی اپنے واسطے اور میری تجارت بھی میرے اللہ واسطے میری عبادت بھی میرے اللہ واسطے میری ریاضت بھی میرے اللہ واسطے ابو بکر دی صداقت بھی اللہ واسطے ابو بکر دا چلنا بیٹھنا اٹھنا تے کھانا تے پینا تے اولاد نال پیار اپنی بیویاں نال معاملات اللہ واسطے نے وہ کہ جڑا اللہ والا ہووے ریاکاری نہیں کردا جڑا اللہ والا ہووے دکھلاوا نہیں کردا جڑا اللہ والا ہووے اپنے نو وڈیرا نہیں کہندا وہ کہندا ہے مینوں عزت ملی تے اللہ والوں ملی ہے مینوں طاقت ملی تے اللہ والوں ملی ہے مینوں مقام ملی ہے تے اللہ والوں ملیا ہے مینوں شہرت ملی ہے تے اللہ والوں ملی ہے آج میں ابو بکر اس غلام نو لے جا کے اپنے نبی نو گفت کرنے تھلے مصطفیٰ راضی ہونا ہے اتے خدا راضی ہونا ہے اے لو جی آقا پڑھا بلال بلال بھی دیتا ہے تے اکثر مال بھی دیتا ہے اے لو توڑا بلال اچھا ایک کتھو لے کے آیا توجہ میرے وال جی میں خرید کے لے کے آیا تو سانوں بھی دس لینا سی ابو بکر میں محمد دا بھی حصہ پوا لینا سی وچ یہ وجہ ہیرے نو خریدن واسطے میں غریباں دا واوا بن کے آیا میں غریباں دا سہارا بن کے آیا میں یتیماں دا سہارا بن کے آیا اوے غریباں نو سینے نہ لان واسطے آیا تے امیران نو سمجھان واسطے آیا کہ عزتاں اللہ نے دین وچ رکھیاں نے دنیا وچ نہیں رکھیاں توجہ میری جڑی میں گل کہنا چاہنا حضرت ابو بکر صدیق آئے بلال دے کے چلے گئے کدی دوسرا غلام خرید دیا کدی تیسرا چل گیا باپ نو پتا ابا کہنے ابو بکر پیسے تو خرچ کر پر کسے چچ دی جگہ تے خرچ کر تیرا نہ ہوئے کسے شادی تے ویلا ہون تے تانا ہوندہ ہے کسے کنجر نو پیسے دیتے جان تے تانا ہوندہ ہے کسی فلاں جگہ تے گویا لگیا ہوئے تے پیسے لٹائے جان تے تانا ہوندہ ہے رسم و رواج تے پیسے خرچ کیتے جان تانا ہوندہ ہے بھائی جان تو
تسی اگر دین نال تعلق رکھ دے ہو پر میں بھی تیرا بھائی ہاں میں اپنی مہندی تے محفل نہیں کرانی میں انہاں نوں لے آنا ہے تاوی نہ ہوندا ہے ابو بکر کہندے نے اللہ میرا تے تانا ہوندا ہے یہ اپنا پیسہ بھی نبی دی مرضی دے مطابق لاواں اپنی جان بھی نبی دے مرضی دے مطابق لاواں اپنا فعل بھی نبی دی مرضی دے مطابق ادا کراں اے میرے پروردگار آج میرا باپ پیا مینوں گلاں کردا ہے اللہ تو جا اللہ میری نیت کی ہے اللہ کہتے ہیں ابو بکر تو چپ کر آج میں جانا تے میرا مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے ادا خدا جانے ادھر باپ گلا پیا کردا ہے اے ابو بکر کی پیا کرنا ہے چنگی جگہ تے پیسے لاندا تے تیرا نہ ہو جاندا ابو بکر خاموش نے تے جڑا اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہوئے وہ چپ رہندا ہے بحث نہیں کردا ادھر اللہ نے فرمایا جبرائیل جانا ذرا میرے محمد والے جبرائیل آئے آقا جی اللہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر نے جڑے غلام خریدے نے نا اے جڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تے لوکاں نوں بھول لگی دی ہے کہ ہرا اپنی چدراہٹ واسطے کر رہے ہیں تے میں لوکاں دی بھول کڈن واسطے آیا تے کڈن آج آیا تے نکل قیامت تک لوگاں دی جانی چاہی دی ہے کہ ابو بکر تے شک کرن والے ہو آج میں جبرائیل پیغام لے کے آیا کہ ابو بکر جیڑا کم کردہ ہے رب دی رضا واسطے کردہ ہے اللہ فرماندے نے ابو بکر تم میرے واسطے کری جائے نا ایک وقت وہ آئے گا نام حق نواز ہوئے گا قربان تیرے تے ہو جائے گا نام اعظم تے اثار ہوئے گا قربان تیرے تے ہونگے نام ضیاء الرحمن ہوئے گا قربان تیرے تے ہونگے نام حضرت حیدری ہوئے گا قربان تیرے تے ہوئے گا قرآن عبدالغفور ندیم ہوئے گا نام قربان تیرے تے ہوئے گا ابو بکر تو اپنے نبی واسطے اپنا جان مال لٹا رہے ہیں دے وہ اپنے تیری جان واسطے تیری عزت واسطے تیری نموس واسطے اپنی جانا تے مال لٹا کے گل کہنگے آزمائش کے لبکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کی نشانات قدم دیکھے تختہ دار پہ جب آئے تو اسے چوم لیا ایسے جیندار تاریخ نے کم دیکھے تمہیں کیا پتا مولانا اعظم نے کیسی جیلیں کاٹی ہیں یہ مولانا رضوان صاحب بیٹھے اللہ کی قسم ہے 2-4 سال پہلے نارنگ گیا مجھے نہیں پتا تھا رضوان صاحب کون ہے مجھے نہیں پتا تھا میں وہاں بیٹھا تھا کمرے میں ایک بزرگ آئے میرے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے رہے تو میں نے عام روایتی سمجھ کے نا جواب دیتا رہا کرتے کہنے لگے جی حضرت میں اعظم طارق نال اسلام آباد جیل کٹی ہے اللہ دی قسم میں پھڑ کے ہاتھ چوم لے میں کہا جیل کٹی ہے اوہ تو قرآن پڑھے تیرے نمازی قرآن نہ سنن میرا اعظم قرآن پڑھے تے سانپ آ کے قرآن سنے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت کے لیے سانپ چھوڑ دیا کہ لڑے اور مرے جان چھوڑے اور حضرت نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور جب حضرت نے قرآن پڑھا تو سانپ نے کھڑا ہو کے قرآن سنا اور قرآن سن کے واپس چلا گیا تختہ دار پہ جب آئے تو اسے جو ملیا ایسے جیندار تاریخ نے کم دیکھے میں گل کراں ادھر جبرائیل آ گئے اللہ کی کہہ رہے نے سونے وَسَيُجَلَّبُهَا الْأَتْقَى آؤ میری تمہید کی طرف
میں نے کیا آیت پڑھی تھی؟ ان اکرمکم عنداللہ اتقا. اللہ فرماندے نے تواڈے وچوں او بہتر ہے جیڑا اتقا ہے. ادوں تو لے کے بڑے اتقا بن رہے نے، پتہ نہیں کدا اتقا ہونا اللہ نے قبول کیتا ہے یا کدا نہیں کیتا. ابو بکر دے اتقا ہون دا اللہ آپ اعلان کر رہا ہے. ابو بکر دی فضیلت دا اعلان اللہ آپ کر رہا ہے. فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تواڈے وچوں سب تو بہتر اللہ دے نزدیک او اے جڑا زیادہ متقی پرہیزگار ہے. اور ادھر آج اللہ کہہ رہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. معلوم ہو گیا تیرے نزدیک کالیا ابو بکر پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ پرہیزگار ابو بکر. آؤ ایک حدیث پڑھی. خیر ایک گل دسلا، اتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا. فرمایا ابو بکر دے باپ تنو کنے کہا ہے کہ اے چدراہٹ واسطے کر رہے ہیں، اے تے تاں کر رہے ہیں کہ او راضی ہو جائے. اسی محفل چاہے کہ وہ راضی ہو جائے. کوئی چول خان دی نیت نال نہیں آیا. ہن تسی چوپو تے منوں شک پہ گیا ہے. میں کہا جی کوئی ادریس صاحب میں کہا کوئی چول دی نیت نال سارے چپ. کہ ساڈی ویسے اہی تصدیق نہیں کر رہے، ویسے ترجمانی کری جا رہے ہیں. ہن سارے بولے ہو کوئی چول خان نہیں آیا. اس واسطے دے گا میں گڈی جرا کے لے جانی تسی خالی واپس جاؤ گے. نہیں ملیں گے صحیح لیکن نیت یہ لے کر نہیں آئے. ایسے ہی ہے نا، اللہ کے نبی کا ذکر سننے آئے ہیں اور اللہ کے ذکر کی عظمت سننے آئے ہیں. اور انشاء حضرت سنائیں گے، میں تو ویسے حاضری ڈال رہا ہوں. کہو چی سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے سونے اے باپ میں تا چپ نہیں رہندا. ابو بکر تے باپ نے گل کیتی ہے میں تاوی چپ نہیں رہا. تے جے میں ابو بکر دے خلاف او دے باپ دی گل بھی برداشت نہیں کردا تے کسے جنگڑ چمار دی میں گل کیویں برداشت کر سکنا وا. تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے ابو بکر دے خلاف بولنا آسان نہیں. اگر بولے گا تے اللہ جواب دین خود آ جائے گا. اگر اس وقت باپ نو اللہ نے آپ دیتا ہے احترامن دیتا ہے ابو بکر دے باپ ہون دی حیثیت نال. اگر تو بونکے گا بکواس کرے گا کل قیامت والے دن اللہ تینوں آپ جواب دے گا. اور سچی گل پوچھے تے ابو بکر نو جڑا بولے اللہ آپ جواب دواندا ہے. ابو بکر صدیق بھی کھڑے حضور بھی کھڑے. ایک بندہ آگیا ابو بکر نو گلنا کرنے لگ پیا. ابو بکر صبر کر کے کھلوتے رہے. ساڑا صبر بھی بڑا عجیب ہے نا. ساڑیاں ماواں بھیناں انج لڑدیاں نے جدوں لڑ لڑ کے گلے بہ جان نا سارے ماڈلاں دیاں گالاں ختم ہو جان تے پھر کہندیاں جا نہیں تیرے تے میرا صبر ہی پہ جائے. اینوں صبر نہیں کہندے، اینوں صبر کہندے نے. توجہ میرے وال دو صبر دساں گا ابو بکر صدیق دے. انج کھڑے نے وہ گلاں کری جا رہے ہیں تے حضور بھی کھڑے نے. ایک سطح دے جا کے ابو بکر تھوڑا جہا بول لے حضور ٹر پے. ابو بکر بھی پیچھے ٹر پے. اور جیڑا نبی دے پیچھے ٹرے وہ پٹکدا نہیں وہ بندہ ہے. پیچھے ٹر پے ابو بکر صدیق بھی. اور جدو ٹری جا رہے ہیں حضور جدو او مینوں کہہ رہا سی تسی نہیں ٹرے، جدو میں ایک گل کیتی تسی ٹر پے. فرمایا ابو بکر جدوں تک تو خاموشی تیری طرف اللہ دے مقرر کردہ فرشتے جواب دے رہے سن. جدوں تو آپ بول پیا فرشتے بھی چلے گئے، میں بھی چلا گیا. معلوم ہویا کوئی گالی دوے تے خاموش رہیا کر، کوئی برا کہے تے خاموش رہیا کر. تو خاموش رہے گا تیری طرف اللہ جواب دے گا. دوسری روایت دے ابو بکر دے صبر دی. حضرت ابو بکر صدیق بھی کھڑے نے، ادھر میرے آقا بھی کھڑے نے. تے حضرت جبرائیل آ گئے. اے میرے پیغمبر تینوں بھی سلام ہوئے، تیرے یار ابو بکر نو بھی سلام ہوئے. تے اپنے یار نو پوچھو ہن اللہ نے شفا دے دیتی ہے ہن خوش ہے. آقا پوچھ دے ابو بکر تینوں کیڑی بیماری ہے؟
کوئی نہیں۔ اے میرے محبوب میں تہاڈا دیوانہ تسی میرے تاجدار ہو، میں تہاڈا شاگرد تسی میرے استاد ہو، میں تہاڈا خادم تسی میرے مخدوم ہو، اور اگر میں بیماری دی گل تہاڈے نال کردا یار دا شکوا ہو جانا ہے۔ بیماری دینے والے کا شکوا ہو جاتا۔ ساڑھے سر پیڑ ہوئے حضرت سارے محلے نو میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا، بڑا سر پیڑ ہو رہی ہے، وہ تینوں پورا مہینہ نہیں ہوئی تو رب دا شکریہ ادا نہیں کیتا۔ ایک نوجوان نے پٹی باندھی تو رابعہ بصریہ نے پوچھا بیٹا کیوں پٹی باندھی ہے؟ رابعہ جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے پٹی باندھی ہے۔ فرمایا آج ہوا ہے نا تو نے شکری کی پٹی باندھ لی، اتنے سال نہیں ہوا کبھی شکر کی پٹی نہیں باندھی۔ توجہ بات ختم کرو۔ فرمایا ادھے باپ نو دس دو کہ ابو بکر نو آج تو بعد گل کوئی نہ کرے نہیں تے میں رب نے چپ نہیں ہو رہنا۔ دوسری حدیث افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، یہ تو پتہ چل گیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء جو کہا اس میں نکتہ یہ ہے حضرت معذرت نال، افضل البشر بعد الانبیاء نبی سارے بشر نے، پھر ہی تے بعد الانبیاء کیا ہے؟ یا تو پھر اگر نبی نہیں بشر تے سب تو پہلا پھر بشر وچ نمبر ابو بکر دا۔ حضور نے فرمایا افضل البشر بشر وچوں نبیاں تو بعد اگر کوئی بہترین ہے تو ابو بکر ہے۔ اچھا یار کیوں بہتر؟ اللہ ابو بکر صدیق نے تھوڑا عرصہ پایا، بعض صحابہ نے بڑیاں نمازاں پڑھیاں، بڑے حج کیتے، بڑیاں زکاتاں دیتیاں، بڑے جہاد کیتے، دو بندے ایک بندہ شہید ہو گیا کٹھے مسلمان ہو، ایک بندہ وفات پائی کافی دیر تو بعد۔ حضور نے فرمایا جڑا فوت ہویا ہے یہ جنت چ پہلے جائے گا۔ حضور کیوں؟ وہ شہید ہویا ہے۔ فرمایا جڑا زندہ بعد فوت ہویا ہے کنیاں نمازاں زیادہ پڑھیاں نے، کنے روزے رکھے نے، کنے قرآن دے اعمال کیتے نے، کنے نیکیاں کر کے گیا ہے، اس واسطے وہ بڑھ گیا ہے، لیکن ایک کلیہ ابو بکر صدیق تے نہیں چلدا۔ پوچھو کیوں؟ حدیث چاہتا ہے کہ جیڑا بندہ جس چیز دی بنیاد بنے نا، حضرت مسجد بنا گئے نے، ہن قیامت تک جننے لوگ مسجد چ نماز پڑھن گے ثواب بنان والے نو جائے گا۔ یاد رکھو ابو بکر صدیق ہر کام دی بنیاد بنے ہیں۔ کلمہ پہلے پڑھیا ابو بکر، کہو سبحان اللہ، گل مکائیے۔ قیامت تک جننے پڑھن گے انہاں نو بھی ثواب تے ابو بکر نو بھی ثواب۔ نماز پہلے پڑھی ابو بکر، قیامت تک جننے نمازی نے انہاں نو اپنی نمازاں دا ثواب، انہاں دی نمازاں دا ثواب ابو بکر وال۔ جہاد پہلے کیتا ابو بکر، قیامت تک جننے جہاد کرن والے نے انہاں دا ثواب تے انہاں دا ثواب ابو بکر نو بھی ثواب۔ ہر عمل دے اندر پیر ابو بکر کیتی ہے، اس لئی ابو بکر تو کوئی نہیں بن سکتا۔ کائنات دے اندر سب تو بہتر سب تو اعلیٰ نبیاں تو بعد ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر جڑا نام نے او منکر 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 اعلان دیے۔ اللہ کہہ دے جی میں ابو بکر دے نعرے لائے نے، تمہیں ابو بکر دے نعرے لا، اور ابو بکر دا نعرہ لگے بھی کیوں نہ کی محمد سے وفاتوں لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اس اعتبار سے ابو بکر صدیق کا رتبہ سارے صحابہ سے بھی بڑھ کے ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ بولو سب سے برتر ہے۔ میری عادت ہے کہ میں مہمان آئے ہوں تو پھر میں تھوڑی حاضری ڈالتا ہوں، لیکن آج میں نے عادت کے خلاف زیادہ حاضری ڈال دی ہے۔ ان کا حق بنتا ہے، ہمارے مہمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ جو کہا سنا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی ثانی میں ہمارا حصہ پڑ گیا، مدح صحابہ چل رہا ہے اور اس میں ہماری مدح کی طور پہ ایک حصہ ڈل گیا۔ اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔